دیکھیں یہ بچی جو میرے دائیں طرف کھڑی ہے، جو پیدائشی طور پہ نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہے، گوجرانوالا سے اس کا تعلق ہے۔ آئیے قلندر کے دروازے پہ کیسے شفا ملتی ہے۔ 4 مہینوں سے یہ بچی لاپتہ تھی، اس کا نہ والد ہے، اس کی یہ ماں ان کے ساتھ کھڑی ہے، جو 4 مہینوں سے جس کی والدہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی اور شہر در شہر گھومتی رہی، لیکن آخر کار جس وقت قلندر کی بارگاہ میں اس کی یہ والدہ پہنچتی ہے، اس سے جب پوچھا گیا کہ بچی سن سکتی ہے، کہتی ہے وہ سن نہیں سکتی۔ بچی بول سکتی ہے، بچی بول نہیں سکتی، ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بچی جو جوان بچی ہے، جو 4 مہینوں سے لاپتہ ہے، جو سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ کیسے گھر 4 مہینوں کے بعد واپس آ سکتی ہے؟ آئیے میں تمہیں بتاؤں کہ قلندر کی نگاہ، قلندر کی آواز اور قلندر کی دعا، قلندر کے اٹھے ہوئے ہاتھ کیسے کام کرتے ہیں کہ جو نہ سمجھ سکے اسے سمجھا دینا، جو بول نہ سکے اسے بلا دینا۔ جب یہ ان کی ماں جو اب آنسو بہا رہی ہے، اسی طریقے سے اس بیٹی کی تصویر لے کر حضور قلندر دوراں کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، کہتی ہے سرکار جی اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ہے، میں ماں ہوں، میں دن اور رات اپنی بیٹی کی تلاش میں ہوں، میں کھانا پینا مجھ سے رہ گیا ہے، میں رات دن اپنی بیٹی کی تلاش میں آنسو بہا رہی ہوں، مساجد میں اعلان اشتہار چھپوانا، گلی گلی ہر جگہ پہ ڈھونڈ رہی، لیکن مجھے کہیں سے اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ خبر تو تب ملتی جب یہ بچی سے پوچھا جاتا کہ بیٹی کہاں کی ہو، یہ تو بول نہیں سکتی۔ پتہ تو جب چلتا کہ جب یہ بچی سنتی تو اس سے پوچھا جاتا بیٹی کہاں کی ہو، یہ لکھ کر دے دیتی۔ اگر یہ بولتی بھی، سن بھی سکتی، لیکن اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ کیا گھر کا پتہ بتا ہے، اب یہ ماں کا نام کیسے بتا ہے، اپنے شہر کا نام کیسے بتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قلندر کون ہوتا ہے؟ قلندر یہ ہوتا ہے کہ جو نہ بولے اسے بولنا سکھا دے، جو سن نہ سکے اسے سننا سکھا دے، اور جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اسے اپنے ذہن کو اس ذہن پہ لاہے جہاں اللہ رب العزت نے اسے سوچنے کی طاقت دی ہے۔ اس کو قلندر کہتے ہیں۔ یہ وہ بیٹی، اب جب قلندر نے ہاتھ اٹھائے، قلندر نے نگاہ دوڑائی، فرمایا تم رو نہیں، اب اس کی یہ سنے گی، یہ بولے گی، اسے نہ سننے کی ضرورت، نہ بولنے کی ضرورت، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب قلندر اشارہ کرتا ہے، 4 ماہ سے یہ گمشدہ بیٹی، یہ ان کی ماں کہتی ہے بارش برس رہی تھی، 4 ماہ کے بعد میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں نے دروازہ کھولا، وہ بیٹی جو بول نہیں سکتی تھی، وہ بیٹی جو سن نہیں سکتی تھی، وہ بیٹی جو سمجھ نہیں سکتی تھی، اب وہ میرے دروازے پہ کھڑی ہے۔ فوراً خیال آیا اس کو کس نے پتہ بتایا، اس کو کس نے یہاں پہ لایا؟ تو پیچھے سے آواز آئی جس کے دروازے پہ تو گئی تھی وہ رب کے کرم سے جہاں ہاتھ ڈالے وہاں سے وہ گم ہوئے لوگوں کو اپنے گھر میں لا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت کا قلندر ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کی نگاہ وہاں کام کرتی ہے جہاں دنیا داروں کی نگاہ کام نہیں کرتی۔ تو لوگوں پتہ چلا دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے جان نشین، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کا محافظ، اللہ کے فضل و کرم سے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بیٹی کو کس نے پتہ بتایا؟ اس بیٹی کا ہاتھ کس نے تھاما؟ اس ماں کے آنسو کس نے صاف کیے؟ اس ماں کے دل پہ، پھٹے ہوئے دل پہ ملہم کس نے لگائی؟ اب اس کا ہاتھ کس نے تھاما؟ تو پتہ چلا کہ جو قلندر ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، جو قلندر ہوتا ہے وہ یتیموں کا ہوتا ہے، جو قلندر ہوتا ہے وہ مسکینوں کا ہوتا ہے، جو قلندر ہوتا ہے بے سہاروں کا ہوتا ہے۔ اس کو قلندر کہتے ہیں جس کا کوئی سہارا
زمین پہ نہ ہو، اس کا سہارا اللہ نے قلندر کو بنایا ہے۔ اب اس یتیم بیٹی کے آنسو، اب اس کی جس کا باپ نہ ہو، جس کا بھائی نہ ہو، جس کی اکلوتی بیٹی ہو، اس ماں سے پوچھو کہ تمہاری 4 ماہ کی راتیں کیسے گزری ہیں، تمہارے 4 ماہ کے دن کیسے گزرے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے میرا ہر سورج غروب ہوتا تو آنسو بہاتا، میرے دن کا سورج طلوع ہوتا تو آنسو بہاتا۔ ان آنسوؤں کو اگر صاف کیا ہے تو وہ قلندر دورہ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت سب زیادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہے۔ اس لیے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں نے قلندر دورہ سے پوچھا کہ یہ 4 ماہ سے گم ہوئی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، یہ آپ نے کیسے واپس لا کر ماں کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا؟ تو قلندر بولا، کہا یہ کمال میرا نہیں ہے، میں جس کی عظمت کے، جس کی ناموس کا نعرہ میں لگاتا ہوں وہ نبی بڑا لجپال ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی ساری زندگی کا مشن بنایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ